حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. عشاء کی نماز عبداللہ بن عباس ان کی بھی روایت ہے، لفظ ملتے جلتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی بھی ایک روایت ہے، برہ بن عازب کی روایت بھی ہے، اور بھی صحابہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا. لیکن میں جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا، میں وہ پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ پاک کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی مصطفیٰ کے ساتھ. کون سی نماز؟ عشاء کی نماز. حدیث بڑی مشہور ہے اور میں نے اس پر جو تبصرہ کرنا ہے تو آپ سنیں گے تو یقیناً عقیدے کی ترجمانی ہوگی. ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو مصطفیٰ کا سجدہ لمبا ہو گیا. جب سجدہ لمبا ہوا نا تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ بھی اللہ کا امر آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. آپ نے آج سے پہلے تو سجدہ لمبا نہیں کیا، آج جو اگر سجدہ لمبا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ذات نے اتنا سجدہ لمبا کیا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ. حضرت شداد والی جو روایت ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مصطفیٰ نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے. کہتے ہیں صحابہ جب ہم نے یہ محسوس کیا تو کیا دیکھتے گئے؟ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہوا ہے. حسنین کریمین، حضرت امام حسن پاک حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے میرے مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہیں. سبحان اللہ، سرکار کی پشت پر سوار ہیں شہزادے. آقا نماز پڑھاتے ہیں. ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں آقا سجدے میں جاتے ہیں نا، سجدے میں تو خطبہ تو تقریباً کہتے ہیں بھی امام حسین پشت پر سوار ہوئے تھے. نہیں، حسن بھی تھے، حسن بھی ساتھ تھے، یہ دونوں شہزادے، کیونکہ ہم مولا حسن کے بھی نوکر ہیں، حسین کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے پورے گھرانے کے نوکر ہیں، ہر فرد کے نوکر ہیں الحمدللہ سے. آقا نماز پڑھتے ہیں، دونوں شہزادے حسن پاک بھی حسین پاک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے مبارک جناب والا سرکار کی پشت پر سوار ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ ہوتے نا سجدے میں تو دو شہزادے حسن پاک اور حسین پاک آقا کی پشت پر سوار ہو جاتے. اور دیکھیے اب سارے نمازی بیٹھے گئے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ سر سجدے میں ہوتا ہے، اوپر اگر کوئی بچہ بیٹھے تو وہ گر بھی سکتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے نا. آقا نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں شہزادے مصطفیٰ کی پشت پر. جب آقا سجدہ مکمل کر کے اٹھتے ہیں نا تکبیر کہتے ہوئے، ہوتا کیا ہے؟ حضور آرام سے محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ پکڑ کر شہزادوں کو نیچے اتار دیتے ہیں، اگلا جو رکن کو پورا کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ جو سجدہ کرتے ہیں نا حسنین کریمین دوبارہ مصطفیٰ کی مبارک پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، دوبارہ سوار ہو جاتے ہیں. آپ سنیے ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہا. جی سلسلہ جاری رہا. ایک رکعت ہو گئی، دو ہو گئی، تین ہو گئی، چار ہو گئی. کہتے ہیں جب چار رکعتیں پڑھی گئی نا سلسلہ جاری رہا. مصطفیٰ نے نماز کو مکمل کیا، آقا نے کیا نماز کو مکمل. اور دیکھیے یہاں پر جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے آپ کے سامنے، اس میں کہیں پر کوئی مولوی عالم مفتی کوئی اور آج تک کسی کے اندر کوئی دم خم بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ بیان کر سکے. اللہ نے کوئی ایسا مائک حلال پیدا ہی نہیں کیا کہ کسی عالم نے لکھا ہو بھی مصطفیٰ کی نماز ٹوٹی تھی نہیں ٹوٹی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں. کہتے ہیں یہ سلسلہ بھی جاری رہا، مصطفیٰ نے نماز کو بھی مکمل فرما دیا. نماز مکمل ہو گئی. سنیے حضور کے غلام توجہ چاہتے ہوئے آپ کی، کہتے ہیں وہ شہزادے پشت پر تھے، نماز ہو گئی مکمل. جب نماز مکمل ہوئی حضور نے کی نماز مکمل کرنے کے بعد آقا کرتے کیا ہیں؟ شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے گئے، ایک دائیں ران کے اوپر
حسن پاک کو بٹھایا، بحران کے اوپر امام حسین کو بٹھایا. اور دیکھیے یہاں پر آپ نے جو حدیث پاک سن لی، سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے، میں نے سنا دی. اب جو میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں آپ ساروں کے عقیدے کی ترجمانی ہے. دیکھیے امام حسن پاک، توجہ، امام حسن پاک، امام حسین پاک رسول اللہ کے شہزادے ہیں نا؟ جی بولیے، شہزادے ہیں نا؟ علی پاک کے بیٹے ہیں نا؟ فاطمہ کے نور عین ہے نا؟ شہزادے ہیں نا دونوں؟ حضرت فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، سرکار کے شہزادے ہیں. سرکار ان کو اپنا بیٹا بولتے تھے، فرمایا حسن حسین میرے بیٹے ہیں. دیکھیے شہزادے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اور دوسری بات صحابی بھی ہیں. صحابی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور امتی بھی ہیں. امتی بھی ہیں. اب حسنین کریمین علی پاک اور فاطمہ پاک بیٹے، مصطفیٰ کے نواسے، سرکار کے بیٹے، شہزادے بھی ہو گئے، آقا کے صحابی بھی ہو گئے، سرکار کے امتی بھی ہو گئے. اب امتی ہے نا، آقا ہے سجدے میں، آقا ہے سجدے میں. مولویوں نے کتابیں لکھی، نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ حدیث پاک پڑھ کے میں مسئلہ کھول دینا چاہتا ہوں، سب کے عقیدوں کی ترجمانی ہے. دیکھیے امتی ہیں، حسن بھی مصطفیٰ کا امتی. اگر یہ رشتہ دیکھا جائے، یہ رشتہ نواسے تو ہیں، وہ تو کنفرم بات ہے، آقا کے نواسے ہیں، سرکار کے بیٹے ہیں، کنفرم بات ہے، صحابی ہیں. اگر امتی والا رشتہ دیکھا جائے، امتی والا، اب دیکھیے آقا ہے سجدے میں، نبی ہے سجدے میں، امتی ہے پشت پر. نبی ہے سجدے میں، امتی ہے پشت پر. میری محنت دیکھ کے میں آپ نے بولنا، امتی ہے پشت پر. اب نبی کی نماز ہے، امتی پشت پر ہے. مجھے بتائیں نبی کے دل میں امتی کا خیال ہے کہ نہیں؟ امتی کا خیال ہے کہ نہیں؟ خیال تھا نا. جلدی سے اٹھتے تو شہزادے گر جاتے، شاید ان کو چوٹ لگ جاتی. اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور موجم امام طبرانی میں، موجم کبیر کے اندر، موجم اوسط کے اندر، اور علامہ طبری نے لکھا، اور بھی جو محدثین ہیں سب نے لکھا. سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، امام بیکی نے لکھا. فرماتے ہیں سرکار سجدے میں، امتی پشت پر. نبی کی نماز میں امتی کا خیال تھا نا، امتی کا خیال تھا نا، امتی کا خیال تھا نا. اب مجھے بتائیں سرکار کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں خیال تھا نا بھی حسنین کریمان پشت پر بیٹھے گئے؟ خیال تھا نا. آرام سے اٹھتے اتار دیتے، جلدی سے اٹھتے تو گر جاتے. تو مصطفیٰ کی نماز ٹوٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے، نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے، نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟